الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے اس کی طرف وہی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت تمام انبیاء کی تبلیغ کا نقطہ اتفاق ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء کی اولین دعوت توحید ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، سب نے یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن کریم میں اسی مضمون کی ایک اور آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 36 ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اس رسول نے جا کر لوگوں سے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ ہر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ 2-3 چیزیں اس ضمن میں قابل غور ہیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتا ہے اور کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نے جتنی عبادت کی ہے وہ ساری ضائع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جس نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے وہ شرک سے بچے۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بالفرض، کیونکہ نبی سے شرک کا سرزد ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سپوز، یعنی بالفرض اگر آپ بھی شرک کریں گے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کہا آپ کو گیا ہے، سمجھایا ہمیں گیا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے ساتھ اگر کوئی بندہ کسی اور کی عبادت کرے گا، اپنی نفس کی عبادت کرے گا، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے گا یا کسی اور کی مانے گا، تو اس کی اللہ کی ہوئی بندگی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اور دوسری ایک اور اس چیز میں اس ضمن میں جو بڑی قابل غور چیز ہے، بندے کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، کامیابی اور نجات کا واحد راستہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے۔ بندہ بغاوت کر کے کہاں جا سکتا ہے؟ سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے نا تو آسمانوں زمین کی حدود کو پھلانگ کے اللہ کے قبضے سے باہر نکل جاؤ۔ کیسے نکل سکتے ہو؟ تو لہٰذا انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے، مولانا حالی نے ایک بڑی پیاری حمد کہی ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، کہ ہمارا ایک عقیدہ اور ایمان ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت آخری وقت تک تا دم واپسی جو ہے نا اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔